बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी सोम, सबक नंबर 16 और हमने उसको आज दूसरे हिस्से में पढ़ना है। आप जानते हैं हमारे सबक नंबर 16 का उन्वान है अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। आपने सबक में आज कौन से असलात ताल्लुम पे काम करना है, आज क्या चीज सीखनी है, उस पर बात करते हैं। आज आप सीखेंगे इंशाल्लाह रोजमर्रा उर्दू बोलचाल में एतमाद से हिस्सा ले सकें। सबक के आगाज से पहले आप जानते हैं हम बात करते हैं सबक के दीनी पहलू पर, इस्लामी नुक्ता नजर पर। तो हमारे सबक का आज का इस्लामी नुक्ता नजर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। और यकीनन कुरान पाक का इल्म सीखना, उसको दूसरों तक पहुंचाना, उसको सिखाना एक बेहतरीन अमल है। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुरान पाक का इल्म सीखा और दूसरों को सिखाया। इसलिए आपने कहा कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूं। तो ये एक बेहतरीन अमल है कि आप कुरान पाक को सीखें, समझें और दूसरों को भी सिखाएं। हमने इसका इंतखाब क्यों किया, अभी आप सबक पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आज इस बात के करने का मकसद क्या था। जल्दी से कीजिए दोहराई, और दोहराई में आप मुझे बताइए दो खुशी और दो अफसोस के लिए कहे जाने वाले इस्तिजाबिया यानी फिजाइया जुमले, और इसके साथ ही साथ इस सबक की पहली 10 सतूर में से मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज तलाश करके बताएं। 10 सतूर अभी आप पढ़ेंगे जल्दी से वीडियो को रोकेंगे और ये दोनों सरगर्मियां करने के बाद हम देखेंगे कि फिर हम क्या करने वाले। जी आपने बताए दो दो जुमले, शाबाश। और आपने पहली 10 सतूर की पढ़ाई करके 10 सतरों को पढ़ के वहां से उसमें से मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज भी तलाश कर लिए, जबरदस्त। अब आपने क्या करना है, कल आप गए थे लाइब्रेरी और आपने वहां से अल्लामा इकबाल की मुख्तलिफ कुतुब की किताब बांगे दरा का मुताला करना था और उसमें से मुख्तलिफ नज़में जो है उनको पढ़ना था। यकीनन आपने सरगर्मी की होगी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का कोई शेर जो आपको जुबानी याद हो वो जल्दी से आप सुनाइए। बात इसलिए की कि कल अगर आपने नज़में पढ़ी है तो उसमें से भी हो सकता है आपको जो शेर अच्छे लगे वो आपने याद किए हो। इसके साथ ही साथ क्या अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बचपन के बारे में आप कुछ जानते हैं? हाथ खड़ा करना है हर बच्चे ने, जिस बच्चे का नाम उसकी मुअल्लिमा लेंगी उसने जवाब देना है। तो वीडियो को रोकिए और जल्दी से इन सवालात के जवाब दीजिए। हाँ जी, आपने शेर सुनाया और अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बचपन के बारे में भी बात हुई होगी जमात में। हमने आज क्या काम करना है इसको देख लेते हैं। आज आप सबक के पहले निस्फ यानी जो पहला आधा हिस्सा है, निस्फ होता है ना आधा, उसकी पढ़ाई करेंगे, उस पर बात करेंगे। उसके लिए क्या जरूरी है, आप अपनी उर्दू की किताब खोल के अपने सामने रखिए। सबसे पहले मैं आपको आज के सबक में शामिल खास अल्फाज सिखाऊंगी, उनको पढ़ना बताऊंगी। उसके बाद हम सबक की पढ़ाई करेंगे, एक निस्फ की एक हिस्से की, वो समझेंगे और फिर हम उसके बाद की सरगर्मियां करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला लफ्ज है जी मुफक्किर। क्या लफ्ज है ये? मुफक्किर। शदीद और दस्तूर, इन तीन अल्फाज को, ये नए थे जिनको आज आपने सबक में पढ़ना है। आपका सबक आज कुछ इस तरह से होगा। हमारे कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। 9 नवंबर 1877 को कहां पैदा हुए? सियालकोट में। आपके वालिद सूफी नूर मोहम्मद दरवेश सिफ्त इंसान थे। वालिद का क्या नाम है? सूफी नूर मोहम्मद। आपने इब्तदाई तालीम सियालकोट से हासिल की। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपने बचपन के बारे में बताते हुए कहते हैं, जब मैं सियालकोट में पढ़ता था तो सुबह उठकर रोजाना कुरान मजीद की तिलावत करता। वालिद साहब अपने वज़ाइफ के कमरे से निकलते हुए मुझे देखकर गुजरते। एक सुबह जब मैं कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था, वो मेरे पास आए और फरमाया, बेटा जब तुम कुरान मजीद पढ़ो तो ये समझ कर पढ़ो कि गोया अल्लाह ताला खुद तुमसे हम कलाम है। इसलिए हमने इब्तदा में बात की कि बेहतर वो है जो कुरान पाक सीखे और सिखाए। यानी जब आप कुरान पाक की तिलावत करते हैं, या हम अल्लामा साहब की जिंदगी का एक वाकया पढ़ें जो वो खुद बताते हैं कि वो चूंकि कुरान पाक को रोजाना उसकी तिलावत करने के आदी थे, तो एक दिन उनके वालिद साहब ने उन्हें क्या समझाया कि कुरान पाक की तिलावत ये जहन में रख के या यही सोच कर किया करें कि गोया आप अल्लाह ताला से बात करें, या अल्लाह ताला खुद आपसे बात कर रहे हैं।
حسب دستور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کا آغاز قرآن مجید سے ہوا۔ آپ جانتے ہیں کچھ عرصہ پہلے ہمارے ہاں یہ رواج تھا، ہمارے گھرانوں میں یہ رواج تھا کہ بچے کو باقاعدہ دنیاوی تعلیم سے پہلے گھروں میں دینی تعلیم سکھانا شروع کی جاتی تھی، جس میں قرآن پاک کی تعلیم بنیادی تعلیم ہوتی تھی، اس کے ساتھ ہی ساتھ دین کے جو دیگر احکامات ہیں وہ سکھائے جاتے تھے۔ تو علامہ اقبال کی زندگی کا آغاز اسی طرح سے ہوا۔ 1 سال کی مدت گزرنے کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے آپ کو استاد مولوی سید میر حسن کی شاگردی میں دے دیا۔ مولوی سید میر حسن نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید علوم بھی سکھانے شروع کر دیے۔ سید میر حسن اسکاٹ مشن اسکول میں پڑھاتے تھے، اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں داخل ہو گئے۔ 6 مئی 1893 کو 16 برس کی عمر میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ امتحان میں فرسٹ ڈویژن آنے پر تمغہ اور وظیفہ ملا۔ ایف اے کا امتحان پاس کرنے کے بعد مزید تعلیم کے لیے لاہور آ گئے۔ 1898 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے پاس کیا اور ایم اے فلسفہ میں داخلہ لے لیا۔ مزید وضاحت کیجیے اس بات سے کہ کیا آپ جانتے ہیں مشہور دعا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور یہ دعا روزانہ کی بنیاد پر اکثر اسکولوں میں صبح پڑھی جاتی ہے۔ اچھا، آپ نے پڑھا کہ علامہ اقبال نے جو دینی تعلیم ہے وہاں سے آغاز کیا، اور بعد میں ان کے والد صاحب نے ان کو مولوی سید میر حسن جو ان کے استاد تھے ان کے پاس بھیجنا شروع کر دیا یا ان کی شاگردی میں دے دیا۔ مولوی میر حسن جو تھے وہ اسکاٹ مشن اسکول میں پڑھاتے تھے، تو اسی لیے علامہ صاحب نے بھی اس اسکول میں داخلہ لیا اور وہیں سے میٹرک کیا، اور میٹرک میں فرسٹ ڈویژن حاصل کی۔ اس کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے یعنی ایف اے اور بی اے کرنے کے لیے اور مزید تعلیم کے لیے لاہور آ گئے، اور لاہور سے انہوں نے گورنمنٹ کالج سے بی اے پاس کیا اور ایم اے فلسفہ کی میں جو ہے وہ داخلہ لے لیا۔ یہ ہمارا آج کا سبق تھا، جس میں آپ نے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے انتہائی جو ابتدائی اور اہم واقعات ہیں ان کے بارے میں پڑھا۔ یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی، اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں گی جو آپ پہلے سے جانتے ہوں گے یا جن سے آپ واقف تھے۔ آپ انہی باتوں کو رکھیے مد نظر اور ایک جلدی سے انفرادی سرگرمی کیجیے۔ علامہ اقبال کی کتاب بانگ درا پڑھیں اور اپنی پسند کی نظم ترنم سے گا کر سنائیں۔ دیکھیے، کل آپ نے لائبریری جا کر بانگ درا پڑھی، اس میں سے آپ نے مختلف نظمیں منتخب کی ہوں گی، کیونکہ آپ نے کل ان نظموں پہ تبصرہ کرنا تھا، لکھ کے اپنی رائے کا اظہار کرنا تھا۔ ان نظموں میں سے کوئی نظم جو آپ کو بہت پسند آئی ہو اس کو ابھی آپ نے جماعت میں ترنم سے سنانا ہے، کیونکہ علامہ صاحب کی ایک نظم لب پہ آتی ہے دعا، جو دعا ہے اس کو ہم اسکول میں روزانہ پڑھتے ہیں اور اس کو آپ ترنم سے پڑھنا سیکھ چکے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے بانگ درا سے اگر کوئی نظم پڑھی ہے تو اس کو ترنم سے جماعت میں سنائیے۔ تو ویڈیو کو روکیے اور سرگرمی کیجیے۔ جی، انفرادی سرگرمی کے بعد ہم کرتے ہیں ایک عدد گروہی سرگرمی۔ اپنے اسکول کی لائبریری سے کتابیں لے کر اور اس سبق میں دی گئی معلومات کو ملا کر علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں معلوماتی سوالات مرتب کر کے جماعت میں ذہنی آزمائش کا ایک مقابلہ منعقد کریں۔ یہ ایک بہت دلچسپ بات ہوگی۔ اس سے کیا ہوگا کہ کچھ چیزیں، کچھ بنیادی معلومات ایسی ہیں جو ہم نے آج کے سبق میں سیکھی، جیسے آپ کی تاریخ پیدائش، کہاں آپ پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم کا آغاز یا سلسلہ کہاں سے شروع کیا، اس کے بعد آپ نے تعلیم کو کہاں تک جاری رکھا، کہاں کہاں پہ آپ نے، یہ ہم نے آج سیکھا۔ مزید اگر اسی طرح کی اسی نوعیت کی معلومات آپ کے پاس خود سے ہیں تو آپ ان پہ چھوٹے چھوٹے سوالات مرتب کیجئے۔ جماعت کو 2 گروہوں میں تقسیم کریں، پہلے ایک گروہ دوسرے سے سوال کرے اور پھر دوسرا گروہ پہلے سے سوال کرے۔ آپ کے اساتذہ کرام جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ کون سے گروہ نے کتنے سوالات کے درست جواب دیے اور کون سا گروہ جو ہے وہ فاتح قرار پایا۔ یوں آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، کیونکہ آپ کے دونوں گروہ جو ہیں آپس میں معلومات کا تبادلہ بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو ویڈیو کو روکیے اور یہ سرگرمی بھی کیجیے۔ سرگرمی آپ کی مکمل ہوئی۔ مشق میں دیکھتے ہیں آج کون کون سے سوالات شامل ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، ہر طالب علم سے باری باری سبق کے بعد حصے پڑھوائیں اور ذیل میں دیے گئے سوالات زبانی پوچھیے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ان سوالات کے جوابات دینے۔ اور سوال نمبر 2 ہے، جی سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کریں اور متعلقہ دائرے کو نیلے قلم سے بھریں۔ 8واں سوال، ذیل میں دیے گئے نکات کی مدد سے ایک اقتباس لکھیں یعنی پیراگراف لکھیں۔ نکات کیا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش اور شہر جو آج ہم نے پڑھا۔ علامہ اقبال کے والد کا نام، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا نام،
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم، بچوں کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظمیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی وفات اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مزار۔ ان معلومات کو جب آپ اقتباس کی صورت میں لکھیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا تقریباً 10 سے 12 جملوں کا ایک اقتباس بنے گا، اور آپ کی جو معلومات ہیں وہ اسی ترتیب سے محفوظ ہو جائیں گی، ایک پورے طرح سے آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اس سوال کو آپ نے اپنی اردو کی کاپی پر کرنا ہے، اور آپ کے پاس مزید مشق کے لیے ورک شیٹ ہے جس میں آج پڑھائے گئے سبق کے آپ نے 5 خاص نکات لکھنے ہیں۔ اس میں آپ نے مکمل طور پر جو سبق ہے اس کی سرگرمیوں کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور فرض کریں کہ آپ کی جماعت میں علامہ اقبال کی شاعری کے بارے میں ایک مباحثہ ہو رہا ہے، آپ علامہ اقبال کی شاعری کو کون سی 5 خوبیاں بتائیں گے جو انہیں ایک عظیم شاعر ثابت کرتی ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ ابھی تک ہم کیا پڑھتے ہیں؟ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، ہم نے کبھی سوچا کہ ان کی شاعری کی کیا باتیں ہیں، کون کون سی خاص باتیں ہیں؟ آپ نے سوچنا ہے، 5 نکات جمع کرنے ہیں، خوبیاں جمع کرنی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ان خوبیوں کی بنیاد پر، ان کو بنیاد بنا کر علامہ اقبال باقی شعراء، دنیا کے شعراء سے مختلف ہیں، ان کا مقام ان سے بلند ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے ورک شیٹ گھر سے کر کے لانی ہے، اور پھر مزید گھر کے کام میں گتے کو آپ نے 4 کتابوں کی شکل دینی ہے۔ ایک گتا لیجئے، اس کو کاٹ کے 4 کتابوں کی شکل دیجئے، کاغذ پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی 4 کتابوں کے نام تحریر کر کے رنگ بھریں اور گتے کی بنی ہوئی کتاب پر چسپاں کریں۔ جب اس کو 4 حصے کر لیں گے، اس کو اگر آپ طے بھی 4 حصوں میں کر لیں تو ہر حصے پہ آپ وہ کاغذ جس پہ آپ نے علامہ اقبال کی 4 الگ الگ کتابوں کے نام لکھے ہیں ان کو خوبصورت سا بنائیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا صفحہ ہم بناتے ہیں سرے ورک، اس طرح سے بنائیں اور اس گتے پر چسپاں آپ نے کر کے لانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے گھر کا کام ہوگا۔ ہمارا آج کا سبق بس اتنا ہی تھا، جس میں ہم نے آج سبق کے پہلے نصف کی پڑھائی کی، اس پہ بات کی، اس کو سمجھا، کچھ سرگرمیوں کے ذریعے، کچھ سوالات کے ذریعے۔ کل انشاءاللہ اس سبق کو اگلے حصے میں جاری رکھیں گے، اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔